بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسماء الحسنی کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسماء الحسنی میں سے تیسرا اللہ کا نام ہے الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العالمین کے سارے ہی نام اچھے ہیں، بہت اچھے نام ہیں، جس کے ساتھ کوئی بھی اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری پکار کو سنیں گے۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، ان اسماء الحسنی کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تو اسماء الحسنی کے اندر بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے، بہت سارے اسماء الحسنی ہیں کہ جن کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ تو لفظ الرحیم اس کے بھی بہت سارے فوائد عاملین نے، علماء کرام نے نقل کیے ہیں، تالیف کیے ہیں، جمع کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الرحیم کے فائدے کیا ہیں؟ اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ بر وقت آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس سے استفادہ کریں، اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو الرحیم جو آدمی روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، اللہ رب العالمین اس کے دل کی غفلت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی نسیان کا مریض ہے، بھولنے کا مرض ہے، آدمی کوئی چیز رکھتا ہے بھول جاتا ہے، کوئی چیز یاد کرتا ہے بھول جاتی ہے، تو وہ یا رحیمو 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا، دل کی غفلت دور ہو جائے گی، اور جتنی بھی کمزوریاں ہیں اللہ رب العالمین اس کو دور کر دیں گے۔ تمام دنیاوی آفات سے اور تمام ناپسندیدہ کاموں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھیں گے، اور ساری مخلوق اس آدمی کے لیے مہربان ہو جائے گی جو ہر نماز کے بعد 100 بار یا رحیمو پڑھتا ہے۔ اور اگر اس یا رحیمو کو آپ مشک و زعفران سے لکھ کر کسی محفوظ جگہ کسی بد خلق، بد طینت، بد فطرت آدمی کے گھر میں دفن کر دیں تو اس کے اندر بھی حیا آ جائے گی، وہ بھی حیا کرنے والا بن جائے گا، اس کی بھی بری عادات ختم ہو جائیں گی، بری صفات اس سے نکل جائیں گی، اس کے اندر بھی رحمت اور مسکنت آ جائے گی، عاجزی انکساری آ جائے گی۔ مشک و زعفران سے لکھ کر کسی بدخلق آدمی کے گھر میں دفن کر دیں تو اس کے اندر بھی حیا آ جائے گی، رحم آ جائے گا، مسکنت آ جائے گی۔ اسی طرح جو آدمی ہر روز 100 مرتبہ یا رحیم پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس آدمی کو نصیب ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت آ جاتی ہے، لوگوں کے دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ اس لفظ یا رحیمو کا ورد کرے گا وہ آدمی مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس کو مستجاب الدعوات بنا لیں گے، یعنی وہ آدمی ان لوگوں میں سے بن جائے گا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات، دعائیں جن کی قبول کی جاتی ہیں۔ اور زمانے کی جتنی بھی آفات ہیں، بلیات ہیں، مصائب ہیں، اللہ رب العالمین ان سے اس کو محفوظ کریں گے جو آدمی روزانہ کثرت کے ساتھ یا رحیمو کا ورد کرے گا۔ اور جو آدمی ہر روز 500 بار یا رحیمو کا ورد کرے گا اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ دولت نصیب فرمائیں گے، اس کے مال میں برکت نصیب فرمائیں گے، رزق میں برکت نصیب فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی مخلوق اس کے لیے شفیق اور مہربان ہو جائے گی۔ جو آدمی یا رحیمو یہ 555 بار پڑھتا ہے تو وہ ہر حاجت سے غنی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے اندر استغنا کو پیدا کر دیں گے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے۔ ہر نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد 555 بار پڑھے۔ اور جو آدمی یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما، یا رحمان الدنیا یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما 41 بار روزانہ پڑھے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو آدمی روزانہ 100 بار پڑھے گا یا رحیمو اس کے دل کی قساوت دور ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس کے دل کو نرم کر دیں گے، اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہوں گے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو آدمی اس کو خدشہ ہو کہ کہیں اس سے کوئی ناگوار کام، ناپسندیدہ کام نہ ہو جائے، ناگوار کام کا اندیشہ ہو، تو الرحیم الرحیمو کا کثرت سے ورد کرے، اللہ رب العالمین ناگوار کاموں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر لفظ الرحیم کو آپ ایک کاغذ کے اندر اوپر لکھ لیں یا ایک برتن کے اندر کچھ تھوڑا سا 10 بار 15 بار 20 بار لکھ کر وہ دھو کر کسی درخت کی جڑ میں ڈالیں تو وہ درخت بہت زیادہ پھل دے گا، اس درخت کے پھل کے اندر بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو اللہ کی ہر نام کے اندر
برکت ہی برکت ہے. یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو یہ رحم اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، رحمان اللہ کی صفت ہے. یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. رحم کرنا بھی اللہ کا کام ہے، اللہ ہی رحم کرنے والے ہیں. انسان اپنے اعمال سے آخرت کے اندر وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا رحم شامل نہ ہو. تو اس لیے جب ہم زمین کے اوپر رحم کریں گے اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا. جو آدمی دنیا کے اوپر رحم کرتا ہے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر اس کے اوپر رحم والا معاملہ فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو رحمت شفقت والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اسماء الحسنی سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.